بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوشل میڈیا کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کے حوالے سے انتہائی شدید بحث جاری ہے۔ کئی سارے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، اور کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ بتا کے، یعنی اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، قتل کرنے کی لوگوں کو تلقین بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا گستاخ ہے، اس کو جو ہے نا قتل کرو۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی عقل کے ناخن لیں۔ کبھی بھی کوئی مسلمان جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ ایک عام مسلمان نہیں سوچ سکتا تو وہاں پہ ایک عالم دین اور ایک مفتی کیسے یعنی گستاخی کر سکتا ہے۔ البتہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو الفاظ تھے وہ ضرور ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی بات سمجھنے والی ہے، کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جان بوجھ کے الفاظ کہے ہیں، مقصد توہین کرنا تھی، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ بیان ان کے اوپر اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا ہو بھئی میں نے یہ ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے حقیقت میں، یعنی اپنے بیان کے اوپر ڈٹ گئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، گستاخی اصل میں اس چیز کو نہیں کہتے کہ ایک بندے کی جو ہے نا زبان سے کوئی اس طرح کے الفاظ نکل جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بس جو ہے نا پھر وہ گستاخ واجب القتل ہو گیا ہے۔ اصل میں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گستاخ وہ ہے جو جس کا مقصد اصل میں ہوتا ہے توہین کرنا، جس کا مقصد ہی توہین کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا، جس سے انجانے میں توہین ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے توبہ بھی کر لے، تو اس میں پھر وہ والی کون سی بات ہو گئی۔ کئی ساری ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی حدیث بھی اگر پڑھیں تو حدیث کے اندر بھی کچھ مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں جن سے یعنی اس طرح کی واقعات ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ شان کے خلاف کچھ کام ہوئے، کچھ لوگوں سے سرزد ہوئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی یعنی ناراضگی، غصہ یا کسی قسم کے کوئی قتل کے احکام جاری نہیں فرمائے۔ مثال کے طور پہ حدیث ایسے بخاری میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک عورت جو ہے نا قبرستان میں ایک قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا صبر کرو، اصبری، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا کہ یعنی اس طرح کے کوئی الفاظ کہے جو حدیث میں موجود نہیں ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گستاخی اور توہین کرتا وہ اس کو مشہور نہیں کرتے تھے، اس بات کو چھپا لیتے، البتہ اتنا بات ضرور ذکر کرتے اس نے توہین کی ہے، گستاخی والی بات کی ہے۔ اس عورت نے کوئی اس طرح کے الفاظ کہے جو صحابہ نے ذکر نہیں کیے، لیکن اشارتاً یہ کہا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ الفاظ استعمال کیے۔ پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک مسلمان عورت تھی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو صبر کی تلقین کرنے والے تھے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کے معافی مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ ابھی تمہیں صبر آ رہا ہے، اصل صبر تمہیں اسی وقت کرنا چاہیے تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو سزا دی، نہ قتل کرنے کے احکام جاری کیے، نہ کچھ ایسا کیا، حالانکہ اس نے نبی علیہ السلام کی شان کچھ الفاظ کہے۔ بہرحال اب جان بوجھ کے کہے نہیں، جان بوجھ کے نہیں کہے، بلکہ انجانے میں اس سے گستاخی اور توہین ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی یعنی توہین کی سزا نہیں۔ تو اصل گستاخی وہ ہوتی ہے جس کا اصل مقصد گستاخی کرنا اور توہین کرنا ہو، جس کا اصل مقصد توہین اور گستاخی کرنا نہ ہو، اس سے سرزد ہو جائے، منہ سے اس طرح کوئی جملہ الفاظ نکل جائیں باتوں میں وغیرہ، اور وہ اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ برات کا اعلان بھی کر دے، اس کے اوپر معافی بھی مانگ لے، تو پھر کون سا واجب القتل ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ کس چیز کا درس دے رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا پھرے۔ دیکھیں، میرا مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اختلاف، لاکھوں اختلافات ہیں، اب کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے چیلنج بھی دیے ہوئے ہیں مفتی صاحب کو، مفتی صاحب کے چیلنج قبول بھی کیا ہوا ہے، کئی سارے مسائل میں میں نے مفتی صاحب کا رد بھی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے جہاں پہ حقیقت مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مفتی صاحب گستاخ نہیں ہے، نہ ان کا مقصد گستاخی تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے، کیونکہ گستاخی اس وقت ہوتی ہے کہ جو کیا کرتا ہے گستاخی کا یعنی یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا مقصد نہیں تھا، ان سے الفاظ وہ ہوئے، اب انہیں معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرمائے۔